حنیف قریشی جو بہت سارے ہمارے علماء کرام بہت سارے جو حنیف قریشی کو یعنی کسی ولی اللہ کے بارے میں گستاخی کرے یا جو بھی کرے ان کو جوابات دے رہے ہیں. میں نے جب سوچا نا میں نے کہا حنیف قریشی کی غلطی نہیں ہے. کیا ہے غلطی؟ حنیف قریشی کی نہیں ہے. غلطی کس کی ہے؟ ساری عوام اہل سنت کی ہے. کس کی ہے؟ ساری کی ساری عوام اہل سنت کی. میں نے بڑا سوچا, بڑا اس پر غور کیا. وہ کیسے؟ میں بتاؤں. حنیف قریشی اس نے اللہ کے ولی تو سمجھو ایک چھوٹی سی بات ہے, اس نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں بھی گستاخی کر دی. حضرت سیدنا ابو سفیان کے بارے میں حنیف قریشی نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پلیت ہے. حضرت سیدنا ابو سفیان کے بارے میں کہا کہ یہ کافروں کا سردار ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں غلطی کی, نو معاویہ, اور ایسے ایسے آپ بتاؤں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ایسی کر دی. اس کا تو یہ کام ہے. صحابہ کے خلاف جو بول سکتا ہے بتاؤ وہ ولی کے خلاف نہیں بول سکتا. صبح کو کیا کرے؟ توبہ کرے, شام کو پھر گستاخی کرے, شام کو توبہ کرے, پھر صبح کو گستاخی کرے. ان کا تو یہ کام ہے. سب سے زیادہ غلطی عوام اہل سنت کی ہے, جو ان کو اپنے اسٹیجوں پر بلاتی ہے. عوام سنیت کا نام لے کر اپنے سنی ہونے کا لوگوں کو ایسے ہی بتا کر اسٹیجوں پر بیان کرتے. ہمارے سنیوں کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ان لوگوں کو اسٹیجوں پر بلاتے کیوں ہیں. پتا ہے کہ یہ سنی دوگلا ہے اور ہر وقت یہ برائیاں یہ سب کچھ گستاخیاں کر رہا ہے, پھر بھی ان کو بلا رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے گستاخیوں کو بڑھانے کے لیے یا شریعت سے ٹکر لینے کے لیے؟ کس کے لیے؟ وجہ کیا ہے بلانے کا؟ ایسا مقصد کیا ہے بتاؤ؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں بلا رہے ہو آپ اس کو؟ یہ تو اتنی ساری گستاخیاں کی ہیں, پھر بتاؤ دعوت اسلامی کس کھاتے میں آ گئی؟ جب وہ صحابی کے بارے میں بول سکتا ہے تو میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے بارے میں بولنا تو بڑی آسان سی بات ہے. بول لے گا, اس کو ہے کیا بولنے میں, 2 منٹ لگیں گے بول لے گا. لیکن اگر ہماری عوام کیا سوچتی ہے, ہم عالم دین کو بلا کر جلسے کرا رہے ثواب ملے گا. میں بتاؤں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ صحابی کے بارے میں بولنے سے خراب ڈرتا نہیں ہے تو اس کو بلانا ہی جائز نہیں ہے. کیوں کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, کسی صحابی کے بارے میں گندا بولے گا, اہل بیت کے بارے میں گندا بولے گا. اگر وہ گندا بولے گا, اگر وہ ہستیاں ناراض ہو گئی اور وہ ریکارڈ بن کر چل گیا عوام میں, تو جب تک وہ ویڈیو چلتی رہے گی وہاں بیٹھنے والے گناہگار ہوں گے, بولنے والا گناہگار ہوگا ہی ہوگا. لیکن جنہوں نے پیسہ دیا, جنہوں نے خرچ کیا ہوگا, وہ آخر تک گناہ میں شامل ہوتے رہیں گے. اور حضور علیہ السلام سے ناراضگی ان سے جاری و ساری ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو. یہ تو صبح شام ان کا یہی کام ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تم جس کی بھی اقتدا کرو گے پیروی پا جاؤ گے. تو ان کا تو کام ہے یہ. ہماری عوام اہل سنت ان کو کیوں اسٹیجوں پر بلا رہی ہے؟ سب سے زیادہ ہمارا یہی مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے. سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں خنجر اعلیٰ حضرت, شمشیر اعلیٰ حضرت, یہ وہ. بتاؤں اعلیٰ حضرت کی شمشیر اعلیٰ حضرت کون ہوتا ہے؟ آپ کو 2 لفظوں میں یا تو مجھ سے کوئی سن لے یا مجھے کوئی سمجھا دے اعلیٰ حضرت ہوتا کون ہے. میں بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت شمشیر اعلیٰ حضرت کا جو اپنے پاس بورڈ لگانا چاہتا ہے نا, جو لیبل لگانا چاہتا ہے کہ میں شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں, تو میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کی شمشیر کون ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی شمشیر وہ ہو سکتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے افکار نظریات کو پہلے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرے اور پھر عوام اہل سنت میں پھیلائے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے, اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ان معنوں میں کوئی 100% عمل کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت. اگر ابو طالب کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائے میرا موقف یہ ہے اور یہ مویشی صاحب فرمائے میرا موقف یہ ہے, تو یہ اعلیٰ حضرت کی شمشیر ہوئی. ہم کہیں گے تو اپنے نفس کی شمشیر ہے, باقی نہیں. کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین علم ایسا دے. آپ دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر رکھے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ایسا جملہ بولنے سے بھی بچائے جو ولی اللہ کی بھی اس میں توہین ہو. اللہ رب العالمین اس سے پہلے ہمیں موت دے دے کہ ہم کسی ولی, کسی صحابی, کسی اصحابی, کسی نبی کے بارے میں غلط بولے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے پہلے اس دنیا سے بھیج دے, ہمیں موت دے دے. یہ ولی اللہ کی تعلیم یہ ہوا کرتی.